إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آج کے اس خطبہ جمعہ میں
خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، مناقب اور فضائل کو انشاءاللہ صحیح الاسناد احادیث سے ایڈریس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور آج سے تقریباً 1421 سال پہلے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو 26 ذو الحجہ کو بدھ کے دن 23 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پارسی غلام جس کا نام فیروز عرف ابو لولو تھا، اس نے صبح فجر کی نماز کے دوران خنجر مار کر زخمی کر دیا اور پھر بھاگتے ہوئے پکڑنے کے ڈر سے جو بھی اس کے قریب آتا اس کو زخمی کر دیتا۔ اس طرح اس نے 13 اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیا، جن میں سے 7 جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک ساتھی نے اس کے اوپر چادر ڈال کر اس کو جب پکڑنے کی کوشش کی اور اس نے سوچا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، تو پھر اسی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی اور جہنم واصل ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہی جب گر پڑے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا کہ دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام پارسی جو ہے ابو لولو اس نے زخمی کیا ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے زخمی نہیں کیا۔ زخمی حالت میں ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، کھجور کا شربت طبیب نے پلایا لیکن وہ باہر نکل گیا، پھر دودھ پلایا تو دودھ بھی باہر نکل گیا۔ صحابہ کو علم ہو گیا کہ اب آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3700 اور اس کے راوی ہیں عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی، یعنی جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 13 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے عہدہ پر بیٹھ گئے، اور 24 ہجری تک 10.5 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں آپ کو جو ہیومن ریفارمز نظر آ رہی ہیں، اس کے فاؤنڈر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز اینڈ لاز نہ صرف انہوں نے ان کو ڈیولپ بھی کیا بلکہ اپنے عہد خلافت میں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا۔ آج کی ہیومن ریسورس پالیسیز
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ملازموں کو اجرت دینا، مقرر وقت پر چھٹی دینا، مقرر مدت کے بعد اس کی اجرت کو بڑھانا، مقرر اوقات میں ہی ملازم سے کام لینا، مزدوری لینا، فوتگی کی صورت میں اس کو پینشن دینا، اس کا وظیفہ مقرر کرنا، فیصلوں کے لیے قاضی کورٹس قائم کرنا، فوجوں کے لیے چھاؤنیاں بنانا، پوسٹل ڈاک کا انتظام، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیولپ کیا ہوا ہے اور امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، جس کو آج کے ماڈرن دور میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی نظام معیشت کی برکات کی وجہ سے مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی ہو گئی، لیکن ایک ساتھ بارش نہ ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1010 اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں ایک سال بارش نہ ہوئی تو قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے میدان میں اکٹھے ہوئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دعا کی، اے اللہ جب ہمارے نبی ہمارے پاس تھے تو وہ دعا کرتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی، اے اللہ اب وہ نبی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ہم سفارش کے طور پر نبی کے چچا کو لے آئے ہیں، اے اللہ بارش برسا دے۔ حدیث میں آتا ہے دعا ختم ہوئی اور بارش برسنا شروع ہوئی۔ اللہ، اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ کسی بڑے نیک بزرگ سے زندہ سے دعا کرائی جا سکتی ہے، مردہ سے نہیں۔ اگر کوئی نیک ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے تو اس سے اپنے لیے کسی کے لیے دعا کرانی جائز ہے۔ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ خطبے کے دوران آپ نے سورۃ نحل پڑھی، بخاری کی حدیث ہے 1077 اور راوی ہیں سیدنا ربیع بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سجدہ کی آیت نمبر 50 پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ تلاوت کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر آئے اور خطبہ شروع کر دیا۔ اگلے جمعے کو پھر یہی سورۃ نحل پڑھی اور جب یہ آیت 50 تلاوت کی تو سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ اس حدیث سے کیا ثابت بات ہوئی کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے، حالات کے مطابق آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ بازار میں جا رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ گیا تو آپ اپنا تلاوت جاری رکھیں، کیونکہ اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدہ تلاوت کرنا آسان ہے تو آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے موقع محل کی نسبت سے۔ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن نماز تراویح پڑھائی، 23، 25 اور 27 کو۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں حدیث کے نمبر ہے 7290 اور مسلم میں ہے 761 اور اس کی راوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے صرف 3 دن نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد صحابہ تو اکٹھے ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حجرہ سے باہر نہ آئے، اور فرمایا میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ متروکہ سنت ختم نہ ہو۔ یہ کوئی بدعت نہیں تھی، سنت کو تازہ کرتی، اور سنت صرف اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی کہ کہیں لوگوں پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ مشورہ کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، اور اس مجلس شورا میں اکابر صحابہ جو تھے، جید صحابہ اکرام جو تھے، وہ اس مجلس کے ممبر تھے، اور اس مجلس میں ایک کم سن بچہ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی موجود ہوتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا، اے امیر المومنین، ہمارے بھی بچے ہیں، آپ ان کو تو اس مجلس میں نہیں بٹھاتے، لیکن اس کم سن بچے کو آپ مجلس میں بٹھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یہ پڑھی، اور جید صحابہ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابہ نے، ساتھیوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اس کا مطلب ہے اس صورت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب نصرت اور فتح مسلمانوں کو ملے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اس صورت کا یہ مقصد ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سن بچے تھے کہا، اس کا تم بتاؤ کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دے دی، اس لیے ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ صحابہ یہ سن کر حیران بھی ہوئے اور خاموش ہو گئے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی ذہانت پر فخر کرنے لگے۔ وفات سے 4 دن پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمال کو بلوایا اور ان کو حکم دیا کہ استطاعت کے مطابق ہی لوگوں سے لگان لیا جائے، اور وفات سے 3 دن پہلے آپ نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو عراق کی تمام بیوہ عورتوں کو اس حال میں کر دوں گا کہ وہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی آپ کا نمبر 40واں تھا، یعنی آپ 40ویں مسلمان تھے، لیکن دیکھ لیں اپنی محنت، اسلام سے محبت کی وجہ اور اپنی ڈیووشن کی وجہ سے دوسرے نمبر پر آ گئے۔ اسلام قبول کرنے میں 40واں نمبر تھا اور ویسے دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3244، اور اس کے راوی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں دیکھتا ہے تو اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ کتنا زیادہ ایمان تھا کہ شیطان ڈر کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا، جبکہ ہم سارا دن یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے ڈر سے
ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. ہماری سارا دن یہی دعا ہے اور یہی ہمیں حکم ہے کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کریں. اس کے باوجود شیطان کے ٹائے چڑھ جاتے ہیں. اور آن دا ادر ہے شیطان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3757 اور اس کے راوی ہیں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، برادر اللہ. روایت کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. 9 صحابہ کا نام لیا. جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ 9 ہوئے ہیں، 10واں کون ہے؟ خاموش رہے. دوبارہ پوچھا کہ 10ویں کا نام بتا دیں، یہ تو 9 بنے ہیں. تو کہا اگر میں گناہ گار نہ ہوں تو وہ 10واں میں ہوں. واہ. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 402 اور صحیح مسلم میں ہے 6266 اور اس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اور اللہ نے میری ان 3 باتوں کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا. پہلی بات جو میں نے سجیسٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تھی. یہ جو کعبہ ہے نا یہ ریکٹینگل شکل میں ہے. اگر اس کا خطیم کا دائرے والا حصہ ڈال دیں تو ریکٹینگل بن جاتا ہے، اگر حتیم کا حصہ نکال دیں تو پھر وہ مربع شکل ہے. تو یہ ریکٹینگل شکل ہے. تو ریکٹینگل شکل میں اس کے ایک کونے پہ رکن یمانی ہے اور ایک کونے پہ رکن اسود ہے، اور یہ جو درمیان والی جگہ ہے تمام انبیاء جو ہیں تقریباً 70,000 حدیث میں آتا ہے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور پڑھاتے. یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ سائملٹینیسلی آپ کے سامنے دونوں کعبہ آتے ہیں. اگر آپ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو آپ کے سامنے بیک وقت بیت المقدس بھی ہے اور بالکل سامنے آپ کے کعبہ بھی ہے. تو اس لیے انبیاء یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مقام ابراہیم، جہاں پہ سیدنا ابراہیم کے قدموں کے پتھر کا نشان ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر. تو اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنائیں. اگر آپ مقام ابراہیم پر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے صرف کعبہ ہی ہوگا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اسی طرح دوسرا مشورہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے پردے کے بارے میں دیا. تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 اور سورۃ نور کی آیت نمبر 30 نازل فرما کر تمام مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ پردہ کریں. اور تیسرا مشورہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تھا. جنگ بدر میں 70 کے قریب کفار
قیدی کی شکل میں گرفتار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے لیے کہ وہ شخص ان کو قتل کرے جو کسی کا رشتہ دار ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت فیصلہ اور مشورہ جو ہے وہ قبول نہ فرمایا اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اگلے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4588 4588۔ تو پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، آپ اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ تو کہا اے عمر، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی آئیں، حتی یحسن فی الارض، یہاں تک کہ وہ ان کو قتل نہ کر دے۔ تریدون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی دولت چاہتے تھے، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ اور پھر ایک سامنے درخت تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وہ عذاب اتنا میرے قریب کر دیا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں دیکھے، 3 مشورے دیے اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ اور جب سورۃ حجرات کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا کہا ہے۔ اللہ، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1895 اور مسلم میں ہے 726، اور اس کے راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور وہ دروازہ عمر ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر اسی طرح حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا گیا، اور یہ اس کے بعد کعبہ کی حرمت پامال کی گئی، مدینہ کی حرمت پامال کی گئی، کئی صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، صرف اس دروازہ کو جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی ٹوٹنے کی وجہ سے فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1890 1890، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر اکثر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت، اے اللہ مجھے عطا کر شہادت فی سبیلک، اپنے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید
شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں دفن فرما۔ یہ دو دعائیں اکثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول کر لی، دونوں خواہشات پوری کر دی۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ معزز قابل احترام جنتی ہیں، لیکن فضائل اور مناقب اور اوصاف اور اسپیشلٹی کے لحاظ سے فرق تھا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق ان جیسا ہے ہی کوئی، اسی طرح سیدنا عمر ترتیب وار ہے۔ اسپیشلٹی کے لحاظ سے بھی سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مالدار تھے، ان جیسی دولت کسی کے پاس نہیں تھی، یہ ان کی اوصاف تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظے کے لحاظ سے ممتاز تھے، 5373 حدیث زبانی یاد تھی، حافظہ بہت زیادہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فقہی اور مفسر تھے، اس لیے ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ سلمہ بن عقوق دوڑ میں بڑے تیز تھے، گھوڑے کے ساتھ اگر دوڑتے تو گھوڑا پیچھے رہ جاتا، وہ آگے نکل جاتے، اتنی دوڑ میں تیز تھے۔ سیدنا ابو قتادہ گھوڑ سوار بڑے تیز تھے، ایسے نکل جاتے تھے۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جو جاسوسی میں بڑے ماہر تھے، چہرہ شناس تھے، فوراً انسان کے انر کا معلوم کر لیتے تھے۔ اللہ نے خدا داد ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی، اپنے جوش اور جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے منافق کو پہچان لیتے تھے، اس کی باتوں کو سمجھ لیتے تھے، اس کے داؤ فریب کو جانچ لیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے کہ اللہ کے رسول وہ شخص ایسے کر رہا ہے، اور اسی وقت وہی بھی نازل ہو جاتی اور وہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خصوصیت کی بنا پر ان کو منافقین کے نام بتا دیے کہ مدینے میں فلاں فلاں اللہ نے، چونکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ سوائے اللہ کے۔ اگرچہ حدیث میں منافق کی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، بتائی گئی ہیں، بخاری میں حدیث نمبر 34 اور 35 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور حدیث نمبر بخاری کی 34 میں بتایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، لڑے تو گالیاں دے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کسی کو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو منافقین کے نام بتا دیے کہ یہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن یمان کو ان منافقوں کے نام اس لیے بتا دیے کہ یہ اس فیلڈ میں اسپیشلائز تھے، اور ساتھ کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، راز میں رکھنا ہے۔ اور سیدنا حذیفہ بن یمان نے بھی وہ نام اپنی وفات تک کسی کو نہیں بتائے۔ چند صحابہ کو اس کا علم تھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے ناموں کا پتہ ہے، لیکن وہ پوچھتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو وہ حذیفہ تو کبھی نہیں بتائیں گے، لیکن اپنے تجربے کے لحاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نظر رکھتے
کہ اگر تو حذیفہ نے نماز جنازہ پڑھ لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فوت ہونے والا منافق نہیں ہے، اور اگر سیدنا حذیفہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھا ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ یہ ایک ان کا اپنا چیک کرنے کا طریقہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے شروع میں نمبر بتایا تھا 3700، اور اس کے راوی ہیں عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی لینتھی حدیث ہے، تقریباً 4 صفحوں کے اوپر ہے۔ تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پارسی غلام ابو اللؤلؤ نے زخمی کر دیا تو زخمی حالت میں ہی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا جاؤ حذیفہ بن یمان کو بلا کر لاؤ۔ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتائے ہوئے ہیں، میں ان ناموں کے متعلق تو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کا نام کیسے آ سکتا ہے، کیسی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش تھی کہ شروع میں نے حدیث بیان کی کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے، تو ان کی خواہش تھی کہ اگر مجھے جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ میں اگر جگہ مل جائے تو اسی خواہش کی بنا پر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ سب سے پہلے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ عمر اپنے دوست ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت دیں تو دفن کر دیا جائے۔ اور یاد رکھنا وہاں جا کر امیر المومنین نہیں کہنا بلکہ عمر کہنا، اور ان سے ریکویسٹ کرنا کہ عمر یہ کہہ رہا ہے، یہ ریکویسٹ کر رہا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، ان کو یہاں دفن ہونے کی اجازت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر واپس آئے اور باپ کو بتایا کہ اماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا میری بڑی خواہش تھی، اللہ نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ اور پھر کہا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں، میرے فوت ہو جانے کے بعد 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کہ تم نے سیدنا حذیفہ کے اوپر نظر رکھنی ہے، دیکھتے رہنا ہے، اگر تو انہوں نے میرا نماز جنازہ پڑھ لیا تو پھر مجھے حجرہ میں دفن کر دیں، اور اگر جنازہ نہ پڑھا تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وفات کے بعد جب سیدنا عمر کے بیٹے نے دیکھا کہ حذیفہ نے نماز جنازہ پڑھ لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو اٹھا کر حجرہ کے باہر رکھ دیا۔ فرمایا تھا کہ دوبارہ اجازت لینا، ہو سکتا ہے مجھے امیر المومنین سمجھتے ہوئے اماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہو، اب تو میں آئی ول بی نو مور امیر المومنین، تو لہٰذا دوبارہ اجازت لینا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے دوبارہ اجازت لی تو اماں نے کہا اجازت ہے، اور پھر آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ وفات سے 1 دن پہلے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کوئی اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں یا اس کی وصیت کر جائیں، تو آپ نے کہا کہ میں 6 لوگوں کو اس کا مستحق سمجھتا ہوں، ان 6 میں سے چن لینا۔
نمبر 1 سیدنا عثمان غنی، نمبر 2 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 سعد بن ابی وقاص، نمبر 4 سیدنا عبد الرحمن بن عوف، نمبر 5 زبیر بن عوام، اور نمبر 6 طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ 6 لوگ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے خوش تھے، تو ان میں سے کسی کو چن لینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال اور 6 مہینے تھی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، اور آپ کے عہد خلافت میں اسلامی مملکت کا رقبہ 22,51,000 مربع میل تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 106091، اور راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں وفات پائی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق فوت ہوئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی بھی عمر 63 سال تھی۔ اللہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا اور آپ کی میت حجرے کے بعد رکھ دی کہ دوبارہ اجازت طلب کی جائے، تو لوگ چاروں طرف کھڑے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3700، راوی ہیں سیدنا عمر بن میمون۔ چاروں طرف لوگ کھڑے تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بیان کر رہے تھے، دعائے خیر کہہ رہے تھے، اچھے اچھے کلمات ادا کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی اس رش میں، اس کراؤڈ میں میں بھی موجود تھا کہ سڈنلی ایک شخص آیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور اپنی یہ جو پونی ہے یہ میرے شولڈر کے اوپر رکھ دی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑا سا نیچے ہو جاؤ میں بھی دیکھ لوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں تھوڑا سا نیچے ہو گیا تو وہ شخص کہنے لگا اللہ کی رحمت ہو تم پر کہ تم نے اپنے پاس ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے مثل عمل کر کے مجھے اللہ سے ملنا تمہارے جیسے عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کی قسم مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملا دے گا، کیونکہ میں اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ سن چکا تھا کہ آپ اکثر کہتے تھے ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر گئے، خرجت مع ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر کے ساتھ وہاں پہنچا، جیتو مع عمر ابو بکر، میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ وہاں گیا۔ یعنی اکثر آپ کے زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے کہ ہم تینوں نے یہ کام کیا، ہم تینوں نے یہ کام کیا، ہم تینوں وہاں گئے، ہم تینوں نے اس طرح کیا، ہم تینوں نے یہ کھایا۔ یعنی ہر وقت جب بھی آپ بات کرتے تینوں کا نام لیتے، تو مجھے یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان تینوں کو اکٹھا کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے کونی میرے شولڈر کے اوپر رکھی اور یہ دعائیں کلمات کہہ رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ لیکن حدیث میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں اصحاب رسول کے متعلق ایسی تحریریں ملتی ہیں کہ صحابہ آپس میں بڑے منافق تھے، بڑے بغض رکھتے تھے، بڑا کینہ رکھتے تھے، وہ آپس میں دشمن تھے۔ آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون، تاریخ اسلام، تاریخ طبری، آپ کھولیں، اس میں صحابہ کے متعلق ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں۔ اور یہ کتابیں عام نہیں ہیں، میٹرک سے لے کے ایم ایس
اسلامیات کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. جب ہمارے بچے یہ طریقے ابن خلدون میں پڑھیں گے تو وہ کیا صحابہ کا مطلب کریں؟ کیونکہ حدیثیں کس نے پڑھنی ہیں؟ وہ تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے جو سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہیں. حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2881، صلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عمر سے کیا. حالانکہ ایج ڈفرینس تھا. کہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، کہاں آپ کی بیٹی کی عمر، لیکن اس کے باوجود نکاح کی. اگر اختلاف ہوتا، کوئی بغض ہوتا، کوئی رنج ہوتا تو پھر دیتا ہے اپنی بیٹی. یہ صرف کتابوں میں ان منافقینوں نے باتیں جو ہیں اچھال کر بیان کرا دی. آج بھی ایران کے صوبے ہمدان کے شہر نہاوند میں دشمنان اسلام نے اس بدبخت ملعون پارسی قاتل فیروز عرف ابو لولا کا مزار فرضی بنایا ہوا، کیونکہ اس کو نے جب زخمی کیا تو اپنے اوپر چادر ڈال کر جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی اور اس کو مدینے میں ہی گڑھا کھود کر دفنا دیا گیا. لیکن انہوں نے اس کی فرضی قبر جو ہے وہ ایران کے شہر نہامد میں بنائی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ تختی لگی ہوئی ہے اور اس میں فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے مرقد فارسی میں کہتے ہیں قبر کو. بابا آدمی، شجاع بڑا دلیر، دین یعنی مرقد بابا شجاع الدین یعنی دین کے دلیر آدمی کی قبر. تقویٰ لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت دلیر تھا کہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور اس کی ڈاک، یہ آستانے کی جو تصویر ہے، یہ ہر سال یکم محرم کو ڈاک ٹکٹ پر وہ لوگ شائع کرتے ہیں. بول نیوز کی ٹرانسمیشن میں قاری خلیل الرحمان نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ آئیں بائیں شہی کر کے اس نے بات کو بدل دیا. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر یا گوگل کے اوپر فیروز عرف ابو لولو کا مزار لکھیں، چاہے اردو میں بھی لکھیں، تو آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ